یہ جو آیت ہے اور اس میں جو منظر بیان فرمایا گیا یا جو ترکیب بیان فرمائی گئی، اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں کہا جاتا ہے مباہلہ۔ مباہلہ کہا جاتا ہے۔ مباہلہ کیا ہے؟ جب دو فریق اپنی اپنی دلیل پہ اڑ جائیں اور کسی فیصلے پر نہ پہنچ پا رہے ہوں یا کوئی کسی فیصلے پر پہنچنے کے لیے تیار نہ ہو، تو پھر اس کے لیے ایک طریقہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں ارشاد فرمایا ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ پھر ایسے کرو، کہیں کھلی جگہ پہ نکلو اور نکل کے اللہ سے دعا کرو، یا اللہ جو جھوٹا ہے اسے یہیں پہ ہلاک کر دے، اور جو سچا ہے اسے بچا لے، اس کی حفاظت فرما، جو جھوٹا ہے یا اللہ اس کو یہیں پر ہلاک کر دے۔ اس سے کیا ہوگا؟ سچ اور جھوٹ کا وہی موقع پر فیصلہ ہو جائے گا۔ جب نصارہ عیسائی اللہ تعالیٰ کی آیات کو، دلائل کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دلائل کو ماننے کو تیار نہ ہوئے، نہیں جی نہیں، جو ہم کہہ رہے ہیں وہی ٹھیک ہے، وہی صحیح ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی اولاد ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، خدائی میں شامل ہیں، خدا ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ان سے کہو آؤ، پھر آؤ میدان میں آج فیصلہ کر لیتے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور آپ خود تشریف لائے، اپنے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لائے، حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو لائے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو لائے، اور ان سے کہا کہ ہم آئے ہیں، آؤ پھر آج فیصلہ ہو جائے۔ جب انہوں نے دیکھا تو وہ آپس میں کہنے لگے اگر ہم نکلے تو آج ہماری خیر نہیں ہے، آج اگر ہم نکلیں تو آج ہماری خیر نہیں، لہٰذا بہتری یہ ہے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کہیں وہ تسلیم کر لی جائے۔ اصل میں بات شروع یہاں سے ہوئی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نصارہ کو حکم بھیجا، ان کو خط لکھا، دعوت دی ان کو، اسلام قبول کر لو۔ اسلام قبول نہیں کرتے تو پھر جزیہ دو، اور جزیہ دے کے ہمارے ماتحت رہنا شروع کر دو، اور اگر جزیہ بھی نہیں دیتے تو پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب نصارہ نے کیا کیا؟ ان تینوں آپشن کے علاوہ انہوں نے بات چیت کا، مذاکرات کا، گفتگو کا ایک راستہ اپنایا۔ اب جب وہ گفتگو چلی کافی دن چلی، اس میں کوئی نتیجہ نہ نکلا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا آؤ پھر فیصلہ کریں۔ اب ان کو پتہ تھا یہاں ہماری یقینی شکست ہے، یہاں ہم مارے جائیں گے، یہاں ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا اب یہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جزیہ والی ہمیں آپشن دی ہے نا، ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں کہ آئندہ ہم جزیہ دے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ماتحت اور ان کے ایک طرح سے ذمہ بن کر ہم رہیں گے۔ چنانچہ انہوں نے پھر جزیہ دینا وہ قبول کیا، اور یہاں پر بہرحال انہوں نے اپنی شکست تسلیم کر لی کہ دلائل کی بنیاد پر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کو ہم ثابت نہیں کر سکے، اور اسلام کا جو دعویٰ ہے وہ سچا ثابت ہو گیا۔ دیکھیے فمن حاجک فیہ، غالباً یہ 80 افراد کا ایک وفد تھا، سب اہل علم تھے، زیادہ تر سیاسی لوگ بھی تھے کچھ، اور اہل علم بھی تھے زیادہ تر، 80 افراد۔ فمن حاجک فیہ، جو آپ سے جھگڑے، فیہ اس معاملے میں، اب بھی جو بحث و مباحثے پہ اڑا رہے، من بعد ما جاءک، اس کے بعد جب کہ آ چکا آپ کے پاس، من العلم، علم، فقل، تو پھر آپ فرمائیے، تعالو، چلو آؤ بھائی پھر باہر، ندعو ابناءنا، ہم اپنی اولادوں کو بلاتے ہیں، وَأَبْنَاءَكُمْ،
اور تم اپنی اولادوں کو بلاؤ، وَنِسَاءَنَا اور ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، وَنِسَاءَكُمْ اور تم اپنی عورتوں کو لاؤ، وَأَنفُسَنَا اور ہم بھی خود آتے ہیں، وَأَنفُسَكُمْ اور تم بھی خود آؤ، ثُمَّ نَبْتَهِلْ پھر ہم اللہ سے فیصلہ مانگتے ہیں، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ جھوٹوں پر ہم اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں۔